اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، ہم شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے 2 نشستوں میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عادات کے حوالے سے کچھ مطالعہ کیا۔ آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم اوقات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اوقات کا کیا معاملہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو کن کن کاموں میں اور کس کس طرح تقسیم کیا ہوا تھا۔ قال الحسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خبر جو پہلے ہم روایات پڑھ چکے ہیں اس کی ایک عرصہ تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے چھپائے رکھی۔ اب یہ بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، کسی کو کوئی بات پتہ ہو تو وہ دوسرے سے چھپاتا ہے تاکہ جب میں بیان کروں تو پتہ چلے اس کو تو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ وہ بہن بھائیوں کا معاملہ تھا۔ ثم حدثت فوجدت قد سبقني الیہ، پھر ایک دن میں نے یہ حدیث سنائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو سب کچھ پہلے ہی جانتے ہیں۔ اب جب انہوں نے حدیث بیان کی تو معلوم ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے سے یہ بات معلوم ہے۔ فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْ، اور انہوں نے ان سے وہ کچھ پوچھ رکھا ہے جو میں نے پوچھ رکھا تھا، یعنی جو میں نے پوچھا تھا وہی کچھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے، کن سے؟ ہند بن ابی حالہ سے پوچھ رکھا تھا۔ نیز مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے، باہر تشریف لے جانے اور شکل و صورت کے بارے میں مزید بھی بہت کچھ والد محترم یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رکھا، اور ان میں سے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی مجھ سے وہ کافی آگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے حوالے سے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ ان سے یہ سب پوچھ کر رہوں گا۔ پس پھر میرے پوچھنے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، ہمارے ہاں بھی اب تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوتا ہے بچوں کا، ہمیں تو دنیا کی تعلیم سے ہی فرصت نہیں ہوتی، اور بچوں کو ہم دنیا کے اندر ہی پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے، دین کا، شریعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اطوار گفتگو کا تو بڑوں کو علم نہیں ہے، بچوں کو کاہے کا علم ہوگا۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ بچوں کے اندر کیا دلچسپی تھی ہے آگے بڑھنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کی۔ قال الحسین، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بیان کیا، سال تو ابھی ان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ میں نے اپنے والد نبی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں تشریف رکھنے کے حوالے سے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جو تشریف رکھتے تھے، جو وقت تھا اس کو 3 حصوں میں، ثلاثت اجزاء، 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر کا وقت تھا اس کو آپ نے 3 اجزاء میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا تھا۔ جزءاً للہ، ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھا، اس میں مخصوص تھا، وجزءاً لأہلہ، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے مخصوص تھا، وجزءاً لنفسہ، اور ایک حصہ اپنے نفس کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اب یہ بڑی پیاری روایت ہے اور بڑی پیاری بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں اتباع کی ضرورت ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو اہل دین ہیں، اہل علم ہیں، ان کو اپنے اوقات کو اس طرح جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے۔ پہلا حصہ جو اللہ کے لیے مخصوص تھا، اللہ کے ساتھ وقت گزارنا، اللہ کی عبادت اور ذکر اور مناجات میں مشغول رہتے، اور جو دوسرا حصہ تھا گھر والوں کے لیے، تو گھر والوں میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کے لیے دل لگی کا سامان کرنا، گھر کے کام کاج کو دیکھ لینا، یہاں تک کہ آٹا بھی گوندھ دیتے، بکری کا دودھ بھی نکال دیتے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے کام کاج کیا کرتے تھے، البتہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو باہر تشریف لے جاتے تھے، آپ گھر میں اپنے گھر والوں کی تربیت کا۔
آج اہل علم گھر والوں کے ساتھ کتنا تربیت کا معاملہ کرتے ہیں یا گھر والوں کے کام آتے ہیں، اللہ ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے اہل علم جو ہے وہ گھر کے کاموں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اور اپنے اوقات جو تھا لنفسی ہی جو تھی جزءً لنفسی، اپنے لیے جو حصہ مختص تھا اس میں کیا تھا، اپنے وقت میں اللہ کے رسول اپنی ذاتی صفائی، غسل وغیرہ اور جوتے مرمت کر لیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، اور یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 اوقات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو گھر کا وقت تھا اس میں مختص، ایک اہل خانہ کے لیے، ان کے لیے دل لگی کرنا، ان سے حال احوال پوچھنا، ان سے پوچھنا کہ بھئی آج کیا ہوا، کون آیا کون گیا، کیسے دن گزرا، کوئی اچھی خبر کوئی بری خبر، اچھی خبر پر خوشی کا اظہار کرنا، بری خبر پر صبر کی تلقین کرنا، اور اس سے آگے جو ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کی عبادت کرنا، اس میں ذکر میں مشغول رہنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ سارے معاملات، اور اپنی ذاتی صفائی، اپنی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنے کپڑے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، کپڑے استری کر دینا، اپنے جو ہے وہ جوتے مرمت کر لینا، جوتے پالش کر لینا، کل آفس جانا ہے اس کی ضرورت کی چیزوں کو ذرا سمیٹ دینا، اپنا بیگ تیار کر لینا، یہ ساری چیزیں اہل علم کو ان چیزوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں انسان کی شخصیت کا سب سے بڑا عکس اس کا گھر ہوتا ہے، تو گھر میں بھی اس کو دین کے اوپر عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ یہ دین کا حصہ ہے جس پر میں عمل کر سکتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر میں یہ سب چیزیں کام عمل کر کے دکھایا، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں کے کام کاج آیا کرتے تھے۔ ثم جزا جزءہ بینہ و بین الناس، پھر اس اپنے والے حصے کو بھی آپ نے اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمایا تھا، یعنی اگر دوسروں کو وہ وقت زیادہ دینا پڑ گیا تو اللہ کے حصے سے کمی کرتے تھے، اور نہ ہی گھر والوں کے حصے سے کمی کرتے تھے، بلکہ جو اپنی ذات کا حصہ تھا اس سے کمی کر کے دوسروں کے کام آتے تھے، یعنی ان کے کام کو دیکھ لیا کرتے تھے، ان کی معاملات کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ، خواص کے ذریعے اس وقت کو عوام پر خرچ کرتے تھے، یعنی خاص کے ذریعے کیا مطلب، جو اکابر صحابہ تھے ان کی مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین کو سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اسلوب فرض سازی تھا، آپ نے لوگوں کو اس طرح تیار کیا۔ اور آج بھی جو مربی حضرات ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تیار کرنا چاہتے ہیں دین کی محنت کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لائق حضرات پر خصوصی توجہ کریں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں، پھر ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ تربیت کریں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواص جو ہیں اور عوام کی ایک تقسیم خود دور نبوت میں اور دور صحابہ میں بھی موجود تھی۔ وَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا، اور ان سے کچھ بھی چھپا کر نہ رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں ان کے سامنے ان سے شیئر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اب کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کو مخفی رکھا جائے اور وقت آنے پر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے، یا جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو علماء یا کچھ لیڈر اپنی باتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے فیصلوں کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ رفقاء کو اور نیچے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ وَقَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ، امت کے لیے وقت کی ہوئے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اِثَارُ اہل الفضل، اہل فضل کو آپ اذن باریابی اور وقت میں سے حصہ دیتے تھے، وَقَسْمِ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ، اور ان کے فضل دینی کے لحاظ سے ترجیح دیتے تھے، ان کو اہل فضل کو اپنے پاس آنے کا معاملہ کرتے تھے۔ اچھا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ جب تشریف لائے تو اس وقت قبائلی نظام تھا اور سردار کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی تھی، سردار اگر ایمان لے آئے تو پورا قبیلہ ایمان لے آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ سرداروں کو اہمیت دی جائے، ان سے بات کی جائے، ان تک پیغام پہنچایا جائے، اور اس کے پس منظر میں یہ بات تھی کہ ان تک پیغام پہنچے گا تو پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترجیح بھی دیا کرتے تھے۔
فمنہم ذو الحاجتی، بعد آنے والے ایک حاجت لے کر آتے تھے، ومنہم ذو الحاجتین، اور بعد آنے والے دو دو حاجتیں لے کر آتے تھے، ومنہم ذو الحوائج، اور بعد ذات تو کئی حاجتیں لے کر آپ کے پاس آتے تھے۔ رسول اللہ کے پاس اب ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے، یعنی جو کوئی حاجت لے کر آپ کے پاس آتا، آپ اس کی حاجت کو حل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور یہاں بھی یہ نوٹ کی، لوگوں کے مسائل کے حل کا نبوی طریقہ کار یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے کہ یہ ہر مسلمان کو یہ بات پلے باندھنی چاہیے، اور عام مسلمانوں اور ماتحتوں کے مسائل سے واقفیت اور حل کو شیوا بنانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتے تھے، ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے، اور انہیں ایسے امور میں مشغول فرما دیتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوتے تھے۔ یعنی انہی مسائل اور واقعات کے نتیجے میں سنت اور شریعت کے ڈھانچے کی تکمیل ہوئی ہے، اور ان الفاظ اور دیگر احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے جواب میں سائل کی مصلحت کا خیال رکھا جائے۔ مجیب جواب دینے میں سائل کا پابند نہیں ہے، وہ پوچھی گئی بات سے کم بھی بتا سکتا ہے، زیادہ بھی بتا سکتا ہے، اور اعراض بھی کر سکتا ہے۔ ان تینوں صورتوں کا انحصار سائل کے احوال اور اس کے ظروف اور سوال کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے سوال کا جواب ابھی دے دیا جائے، اس جواب سے اعراض بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول ان کے سوالات، ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے ایسے امور کی خبر دینا جو ان کے مناسب حال ہوتے، ان کو بتا دیتے تھے۔ وہ آپ سے سوال کرتے اور آپ ان کے احوال کے مطابق۔ اب یہ کب ممکن ہوگا؟ جب سوال کرنے والے کو اگلے کے احوال پتہ ہوں گے، تب ہی وہ اس کو صحیح مشورہ، صحیح رہنمائی دے سکے گا۔ اس لیے جو اکابرین ہیں، جماعت کے قائدین ہیں، ان کو اپنے ساتھیوں کے احوال کا پتہ ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو غائب ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچائیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت تھا کہ جس کو علم کی بات سکھاتے اسے آگے سکھانے کی تلقین فرما دیا کرتے تھے۔ اس طرح خود اس سے بھی یاد رہتا، عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا رہتا، اور دعوت بھی فروغ پاتی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے اس کی تلقین کی تھی۔ اس طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حالات بیان کیے اور فرمایا، جو میری مجلس میں موجود ہے اور میری باتیں سنتا ہے، اسے چاہیے کہ غیر موجود لوگوں کو یہ باتیں بتائے۔ اس طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کچھ بتایا اور فرمایا، جو موجود ہے وہ غائبین تک اس کو پہنچا دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حاضرین غیر موجود لوگوں کو بتا دیں کہ طلوع فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں 2 رکعتوں میں۔ اب یہ بھی ایک طریقہ تربیت ہے کہ آپ نے کسی کو دین سکھایا ہے تو اس کو یہ بھی ترغیب دکھائیں کہ یہ تمہیں دین جو ہے تم دوسروں کو سکھاؤ۔ اب جب وہ دوسروں کو یہ سکھائے گا تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس کے اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، آگے بڑھنے کی ایک وہ حب جاری زندہ رہے گی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ دوسرے لوگ جو سیکھیں گے وہ اس سے آگے کام خیر سے خیر، دیے سے دیا جلے گا۔ لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو سیکھ لیتا ہے، یا تو وہ پھر سیکھنے کے بعد اگر 100 افراد نے سیکھا تو ان میں سے 2 جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور 98 جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سکھانے والے ہیں ان کا جو سکھانے کا طریقہ تربیت ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ترغیب دلاتے رہنا، ساتھیوں کو تیار کرتے رہنا کہ وہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کی مصداق بن جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دین کا کام ایسا ہے کہ دین کا کام تو دیکھیں یہ ذمہ داری بھی ہے، فرض بھی ہے، اور یہ ہے کہ اس کو کرنا بھی ہے۔ یہ کوئی اضافی نیکیاں تو نہیں ہے کہ سمیٹ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں، اس کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کو اس کے شاکلہ کے مطابق اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے گی، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے شاکلہ کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار کرے، تاکہ اللہ کے حضور جب وہ پیش ہو تو اس کے پاس جو ہے وہ یہ ساری باتیں اللہ کے حضور کہنے کے لیے ہوں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سے کوئی بات پوچھتا تو آپ اس کے ساتھ یہ والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَأَبْلِغُونِي حَاجَتَا، یہ بھی احساس فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی وجہ سے اپنی حاجات مجھ تک نہیں پہنچا سکتے تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے سٹائل یا مزاج کی وجہ سے اپنی بات کسی کے سامنے رکھ نہیں سکتے، لیکن کسی دوسرے شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص، اس کی یہ عادت ہے، اس کے یہ معاملہ ہے اور اس معاملے کو ہمیں فلاں تک پہنچانا چاہیے، تو اس کو پہنچا دینا بھی ایک افضل عمل ہے۔ اس کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مجھ تک نہیں پہنچا سکتے تم مجھ تک ان کی حاجتیں پہنچا دو۔ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، پس جو شخص امیر سلطان تک ان لوگوں کی حاجات پہنچائے گا جو خود نہیں پہنچا سکتے، ثبت اللہ قدمی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھے گی۔ اب ایک ایسا شخص ہے جو اپنی حاجت نہیں پہنچا سکتا سلطان تک یا ایسے شخص تک جو اس کی مدد کر سکتا ہے، اور ایک دوسرا شخص اس کی بات کو پہنچا دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے قدموں کو ثابت قدم رکھیں گے۔ یہ بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تربیت کیسا پیارا تربیت ہے کہ آپ نے کوئی حکم بیان کیا تو اس حکم کو بیان کرنے کے بعد اس کی فضیلت بھی بیان کر دی تاکہ لوگوں کے اندر اس کام کو کرنے میں دلچسپی پیدا ہو اور وہ دلچسپی محسوس کریں، پھر جب آگے جا کر جو ہے وہ کام بنے گا۔ یہ آج کے معلمین مربین حضرات کے اندر جو یہ چیز کمی ہے، اس چیز کا خیال انہیں رکھنا پڑے گا کہ معلمین مربین حضرات کو ترغیب و تشویق کا یہ اسلوب پیش نظر رکھیں کہ جب کوئی حکم بیان کریں تو اس کے لیے شوق بھی پیدا کریں، لوگوں کو صرف جو ہے وہ ڈرانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس ڈرانے کے ساتھ ساتھ جنت کا شوق بھی تو پیدا کیا جائے، اللہ کی محبت کی لذت، صبغت اللہ کا کلر، صبغت اللہ کی شان بیان کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو نیکی کمانے کا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، جو بھی معلمین ہیں، جو بھی بیان کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ ہمیں اس کا مصداق بنائے کہ کوئی بندہ ہمارے تک حاجت پہنچائے، ہمیں معلوم ہو ہم نہ بھی حل کر سکتے ہوں تو کسی ایسے انسان تک پہنچا دیں جو اس کو حل کر سکے، تو اس کا اجر بھی ہمیں مل جائے گا۔ لا یذکر عندہ الا ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف ایسی ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ یہ ایسے کام ہوتے تھے، لوگوں کی مشکلاتوں کو کیسے حل کرنا ہے، لوگوں کو کیسے سہولتیں دینی ہیں، کیسے ان کی تربیت کہتا ہوں، یہ مجلس کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ ولا يقبل من احد غیرہ، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے اس کے علاوہ کوئی بات پسند نہیں فرماتے تھے اللہ کے رسول۔ یدخلون روادن، صحابہ آپ کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے۔ ولا یفتریقون الا عن ذواق، اور یہاں سے الگ نہ ہوتے تھے مگر علم و حکمت سے خوب سیر ہو کر۔ صحابہ آتے علم لینے کے لیے اور جب جاتے تھے تو علم و حکمت سے خوب سیر ہو کر واپس جایا کرتے تھے۔ وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً يَعْنِي عَلَى الْخَيْرِ، پھر یہاں سے ہدایت اور خیر کے رہنما بن کر نکلتے تھے۔ یعنی اس سے علمی مجالس میں حاضری کا پورا منشور سامنے آ جاتا ہے کہ سیکھنے کی نیت اور شوق سے انسان جائے اور مجلس میں توجہ سے بیٹھ کر سیکھے اور پھر خود عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی وہ علم سکھائے، بشرطے کہ خود سمجھ لیا اور آگے سمجھانے کی اہلیت بھی ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم دینی مجالس میں اس نیت کے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ۔